السلام علیکم۔ آج جڑاں کے ثانیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اور وہاں پہ مبینہ جو قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اگر وہ توہین ہوئی بھی ہے تو اس کے مقابلے میں توہین قرآن کے نام پر مسلمانوں نے جو ان کے ساتھ کیا وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ دو بندوں کے جرم کے بدلے میں، دو بندوں کے ایک ایکٹ کے بدلے میں پوری کمیونٹی کو یرغمال بنایا گیا، ان کے چرچز کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا، ان کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے گھروں کو ڈیمیج کیا گیا، ایون ان کی قبروں کو جو ہے اس کو ڈیسیکریٹ کیا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ تو یہ انسانیت کی کس پیراڈائم میں اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے یہ جو ہم نے توہین قرآن کے نام پر یہ اعمال کیے، حالانکہ قرآن اور اسلام خود اس کے خلاف ہے، اس طرح کے رویے کے خلاف ہے۔ اسلام کی تو وار سٹریٹجی یہ رہی ہے کہ نان کمبیٹنٹس نہتے لوگوں کو نہیں چھیڑنا، بوڑھوں عورتوں بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، فصلوں درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، اور عبادت گاہوں کے اندر جو پریسٹ اور جو بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس قرآن کے نام پر ایسے انجسٹ اور انفیئر جو ہے چیزیں کریں؟ اور یہ ہمارے ہاں کوئی اکا دکا واقعہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھار ہوا یا سالوں بعد ہوا، یہ معمول کی بات ہے، اور یہ کچھ معمولی بات ہے نہیں۔ یہ 8 سے 10 ملین لوگوں کا مسئلہ ہے، یعنی 1 کروڑ لوگوں کی جو ہماری مائنورٹیز ہیں پاکستان میں، تقریباً 1 کروڑ ہیں، تو ان کی زندگی ایٹ سٹیک ہے، ان کی زندگیوں کو ہم نے جو ہے وہ دوزخ بنایا ہوا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی اسلامی شعار کی توہین ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ اپنی جو مائنورٹیز ہیں، اپنے جو نان بلیورز، نان مسلم لوگ ہیں، ان کو یرغمال بنا لیتے ہیں، ہم ان کی چیزوں، ان کی املاک کو جو ہے وہ تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں جیسے انڈیا میں بابری مسجد کا واقعہ ہوا تو ہم نے یہاں پہ جو مسلمانوں کے ٹیمپل، ہندوؤں کے جو ٹیمپلز تھے ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا، جیسے لاہور میں جین مندر وغیرہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم اتنے مذہب کے نام پر ہم اتنے وائلنٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہ اور ریاست کے قانون کو بھول کر سارا جو قانون ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور ہماری مائنورٹیز کے لیے جو دنیا ہے وہی دوزخ بنا دیتے ہیں۔ ایک اور ہمارے یہاں مائنورٹیز کے ساتھ بدسلوکی کا ایک جو مظاہرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم عمر بچیوں کو جبری اسلام قبول کرواتے ہیں، ان کے ریپ کیے جاتے ہیں، ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، پھر جبری اسلام قبول کروایا جاتا ہے، شادیاں کروائی جاتی ہیں کم عمر بچیوں کی۔ سندھ کے اندر یہ کامن پریکٹس ہے، وہاں پہ جو وڈیرا کلچر ہے تو وہ ہندو بچیوں کو زبردستی اسلام قبول کرواتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں، ان کی املاک، ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ تھر پارکر کے اندر ہندوؤں کی جو قسم پرسی ہے وہ مثالی ہے، اتنی وہ پیتھیٹک ان کی کنڈیشنز ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ موب وائلنس ہوتا ہے یہاں پہ، جتھے جو ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ٹارگیٹڈ کلنگز ہوتی ہیں، بلاسفیمی ایلیگیشنز لگتی ہیں، اور یہ بلاسفیمی، ہمارے یہاں بلاسفیمی جو لاز ہیں یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ آپ کسی کو بھی اس سے جو ہے وہ شکار کر سکتے ہیں۔ ایون ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے رائیولز پہ بلاسفیمی لاز جو ہے وہ لگاتے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے ہیں۔ بلاسفیمی لاز کے سلسلہ میں آپ کو یاد ہے کہ سری لنکن فیکٹری کے مینیجر کو، جو سیالکوٹ میں فیکٹری مینیجر تھا، اس کو ایک پوسٹر پھاڑنے پہ جو ہے وہ بہیمانہ اس کا قتل کیا گیا۔ سندھ کے اندر ایک ہندو ٹیچر پہ اس کے اسٹوڈنٹ نے بلاسفیمی ایلیگیشن فقط اس لیے لگایا کہ اس سے کلاس میں سبق نہیں آیا تھا، اور 3 فیمیل اسٹوڈنٹس نے اپنی فیمیل ٹیچر کو اس لیے قتل کر دیا کہ کسی نے اس ٹیچر کو خواب میں دیکھا تھا، کیپ ان مائنڈ، خواب میں دیکھا تھا کہ وہ توہین کر رہی ہے۔ جسٹ امیجن دا لونیس، یعنی ہمارے ذہن، ہمارے جو عقل ہے اور کتنے بنجر ہیں، اور ہم لاجک سے کتنے خالی ہیں، ریشنلٹی سے کتنے خالی ہیں۔ اور اس طرح کے سینکڑوں اور ہزاروں واقعات ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ مائنورٹیز ہمارے ہاں 2nd کلاس سٹیزن ہیں، ان کو دوسرے درجے کا شہری جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی سینیٹری ورکرز ہیں وہ ہم جو ہے وہ نان مسلمس کو رکھتے ہیں۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں، ہمارے ہاں جو عام جو ہے وہ گلی محلوں میں ہم نے جو ڈرٹی ورک ہوتا ہے، جو ہمارے سوشل سٹیٹس کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے سوشل سٹیٹس سے یہ نیچے کا کام ہے، تو وہ سارا ہم ان سے، ہندوؤں سے اور مسیحوں سے، مسیح برادری سے کرواتے ہیں۔ تو یہاں سے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اکنامکلی کتنے امپاورشڈ ہیں، کتنے بیچارے غریب ہیں
کتنے، تو یہ ایک کلاس اسٹرگل کا پہلو بھی ہے، کلاس اسٹرکچر کا پہلو بھی ہے. تو وہ اکنامکلی امپاورشڈ ہیں اور سوشلی ان کو اسٹگماٹائزڈ ہم نے کیا ہوا ہے، ایک اسٹگما ان کے نام پر ہم نے بنایا ہوا ہے کہ یہ تو جناب جو چوڑے ہیں، اور اس طرح کے معذرت کے ساتھ یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بانڈڈ لیبر کے اندر آپ کو اکثر جو مائنورٹیز نظر آتی ہیں، بھٹے کے جو ورکرز ہیں، جو بانڈڈ لیبر ہے یعنی بانڈڈ سلیوری جو ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو زیادہ تر مائنورٹیز نظر آئیں گی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 96 اور 97% لوگوں کو، 96 یا 97% مسلمانوں کو 3-4% اقلیتوں سے خطرہ ہے، اور اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، اسلام کی گلوری خطرے میں پڑ جاتی ہے. خدا را کچھ جو ہے وہ رحم کیجئے. ان کی زمینوں اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. ایک ریسنٹلی جو فلڈز آئے تو اس میں ایک ہندو کو، ایک نچلی ذات کے ہندو کو، میں تو نہیں سمجھتا لیکن ہم چونکہ ذات پات میں یہ ہے، نچلی ذات کے ہندو کو ایک کیمپ میں اس لیے، ریلیف کیمپ میں اس لیے جگہ نہیں دی گئی کہ وہ انٹچیبل تھا. پولیس کسٹڈی میں ان کو مار دیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں اب یہ عمومی ایک ذہن بن چکا ہے ہماری جنتا میں، ہماری عوام میں، کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ اس ملک کے حاکم ہیں. حالانکہ ہمارے جتنے اپنے جو رائٹس ہیں وہ بھی کوئی نہیں، ہماری زندگیاں آپ کے سامنے، ہمارے اپنے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملتے ہمیں، لیکن ہم دوسروں پہ جو ہے وہ حاکم ہیں، اور ان کو ہم مائنورٹیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے محکوم ہیں، ہمارے یہ غلام ہیں. اور یہ سیگریگیشن اتنی ہے کہ ریلیجیس اپارٹائڈ کا ایک جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے. تو ان سب چیزوں کی آخر جو ہے وہ وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر مسلمان، ہندو، سکھ سارے امن سے رہ رہے تھے، بڑے جو ہے وہ لین دین سارے معاملات ٹھیک تھے. تو جب برٹش آئے تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت ان کے اندر جو ہے وہ نفرت جگانا شروع کر دی، ایک ہیٹرڈ پیدا ہونا شروع ہو گئی، ایک جو ہے وہ کمیونل ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گیا. تو اسی کمیونل ڈیوائڈ اور ہیٹرڈ کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ بر صغیر جو ہے وہ تقسیم ہوا، پاکستان بنا. پاکستان بننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمیں میجورٹیرین ٹیرنی کا خطرہ تھا، یعنی ہمیں خطرہ تھا کہ جو ہندو میجورٹی ہے وہ تو ہمارے حقوق چھین لے گی. تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا، اور پاکستان بنا کے ہم خود اسی میں وہی میجورٹیرین ٹیرنی کر رہے ہیں، ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جس سے بچنے کے لیے ہم نے وطن عزیز بنایا تھا. تو بھگت سنگھ نے کہا تھا، مشہور ریولوشنری جو تھا، جس کو ینگ ایج میں ہی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر دیا گیا برٹش جو راج تھا اس کے اندر. تو اس نے کہا تھا کہ اگر بر صغیر میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوئی، یعنی بر صغیر یہ جو خطہ ہے اگر مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوا تو اس نفرت کی اس آگ کو بجھاتے بجھاتے نسلوں کی، آنے والی نسلوں کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہو رہا ہے. انڈیا کے اندر بھی جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے اندر جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی سامنے ہے. ٹھیک ہے. پاکستان خیر بن گیا، تو پاکستان کے بننے میں جو ہماری اقلیتی برادری ہے، جو کرسچنز تھے، جو دلت ہندو تھے، انہوں نے مسلم لیگ کا اور قائد اعظم کا، جناح صاحب کا ساتھ دیا تھا. وہ اس لیے دیا تھا کہ جو جناح صاحب تھے وہ آؤٹ لک اور شخصیت میں کوئی ریلیجیس زیادہ کٹر مسلمان تو نظر نہیں آتے تھے. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جو کٹر مذہبی جماعتیں ہیں اور جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ تو جو ہے وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے. ان کانٹیکسٹ آف وہ یونیورسل جو پین اسلامک آئیڈیا ہے، تو اس کے کانٹیکسٹ میں وہ تو پاکستان بننے کے خلاف تھے. تو اس لیے انہوں نے ساتھ دیا تھا. لیکن جب پاکستان بنا تو ہم نے مذہب کا اتنا غلط استعمال کیا کہ ان کے لیے ہم نے جینا مشکل کر دیا. 11 اگست کی جو قائد اعظم کی تقریر تھی کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، یو مے belong ٹو any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of state. تو اس تقریر کے اندر ایک مذہبی آزادی جو ہے وہ گارنٹی کی گئی تھی، انشور کیا گیا تھا کہ جو کچھ جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں وہ محفوظ ہوں گے. ویسے تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تقریر بھی مصلحتاً کی گئی تھی، لیکن چلیں اس میں کچھ شورٹی تو دی گئی تھی نا. لیکن اس تقریر کو بھی بعد میں ٹیمپر کرنے کی، کچھ حلقوں نے ٹیمپر کرنے کی کوشش کی، اس کو چھپانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے مذہب کا آہستہ آہستہ استعمال کیا. ہمارے آئین کے اندر وہ ساری کانٹرڈکشنز اور ڈسکریمنیٹری لاز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس نے ساروں نے اپنا رول پلے کیا. بھٹو نے پلے کیا، پھر ضیاء الحق نے تو جو ہے وہ ہادی کر دی اسلامائزیشن کر کے. افغان جہاد میں جو ہے وہ اس سے سیکٹیرینزم آئی، ایکسٹریمزم آئی.
پھر ٹھیک ہے بلاسفیمی لاز کی امینڈمنٹس کر کے اور اس طرح کی دیگر چیزیں کر کے ایک ہیٹریڈ اور وائلنس کا جو ہے وہ سما بنا دیا، اور آہستہ آہستہ ہمارے ہاں جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق جو ہے وہ چھنتے گئے اور وہ یہاں سے کم ہوتی گئیں، ان کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ ہمارے یہاں پہ دین کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ نیم ملا ہیں زیادہ تر، کچھ بڑے اچھے اسکالرز بھی ہیں، آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ فار دیم، لیکن جو نیم ملا ہیں ہماری عام مسجدوں میں جمعے کے خطبے دینے والے، جذباتی نعرے لگانے والے، کفر اور تکفیر کے نعرے لگانے والے، جو وائلنس اور تشدد کے سوا بات نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے یہاں ملا کو ریکروٹ کرنے کا، مسجد میں جمعہ کے خطیب کو ریکروٹ کرنے کا کوئی کرائیٹیریا، کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، اور کوئی خطبے کو ریگولیٹ نہیں کیا، مساجد کو ریگولیٹ نہیں کیا۔ یہ ساری ریاست کی ذمہ داری تھی جس میں ریاست ناکام ہوئی ہے۔ دوسرا، ہمارے یہاں تعلیم سلیبس ایسا ہے کہ جس میں مائنورٹیز کو نیگیٹو جو ہے وہ پورٹری کیا جاتا ہے، ان کا نیگیٹو امیج پیش کیا جاتا ہے، اور جو تعلیم ہے وہ ہے ہی، آپ کو پتہ ہے کچھ تو ہے ہی نہیں، جو ہے وہ بھی یعنی اس ایشو کو جو ہے وہ حل نہیں کر پا رہی، اور آدھے بچے ویسے اسکول سے باہر ہیں، اور اوپر سے پھر جہالت ہے، اور پھر نیم ملا مولوی اس جہالت کو استعمال کرتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں سب سے سخت جو بلاسفیمی لاز ہیں وہ ہمارے یہاں ہیں، یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ باقی جو 55 56 50 اسلامی ممالک ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، ہم زیادہ مسلمان ہیں۔ امریکہ نے ان کا ایک انڈیکس ہے ریلیجس فریڈم کا، اس میں ہمیں پرٹیکولر کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو پارلیمنٹ میں مائنورٹیز کے لیے سیٹیں ہیں وہ ریزروڈ سیٹیں ہیں، اور ان کا الیکشن نہیں ہوتا، وہ سلیکٹڈ سیٹیں ہوتی ہیں، اپنی مرضی کے پارٹیز بندے جو ہے وہ مائنورٹیز میں سے لے کے آتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم جس ڈائریکشن میں اور جس سپیڈ سے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر اس سپیڈ سے اور اس ڈائریکشن میں چلتے رہے تو خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں جو ہے یہ ساری مائنورٹیز اور یہ جو مائنورٹیز سیکٹ ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں یہی آپس میں لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔